اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 29، جزء اما، پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت میں 8 الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے واو۔ واو یہاں پر حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو العاطفہ ہے، تو واو کا ترجمہ یہاں پر ہوگا اور یا پھر اینڈ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آتے ہیں دوسرے لفظ کی جانب۔ اغطشا یہاں پر فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں غین، توئیں، شین۔ غین، توئیں، شین، یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ یہاں پر اس مقام پر اس آیت میں ریپیٹ ہوا ہے، اور غین تو شین کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، بہت سخت اندھیرا یا تاریکی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تاریک کیا، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے تو اب ہم ترجمہ کریں گے اس نے اندھیرا کیا، ٹھیک ہے، اس نے تاریک کیا۔ لیلا اور ہا دو الگ الگ لفظ ہیں۔ لیلا، سب سے پہلے تو لیل یہاں پر اسم ہے، اور چونکہ آخری جو لام ہے لیلا کے، لام کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ اسم کون سا ہوگا؟ اس میں منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، نصب سٹیٹس میں ہوگا۔ جب بھی سنگولر ورڈ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس کا فتحہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ نصب میں ہے، منصوب ہے، تو یہ اس میں منصوب ہے یعنی ایکوزیٹو ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیلا کے روٹ لیٹرز ہیں لام یا لام، جو دکھائی دے رہے ہیں وہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لام یا لام، اور یہ قرآن کریم میں 92 ٹائمز الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے لیلا، ٹھیک ہے۔ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، نائٹ، تو لیلا۔ اور ہاں یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہاں کا ترجمہ ہوگا اس کی، اٹس، ٹھیک ہے۔ اب یاد کریں پچھلی آیت بھی ہم نے پڑھی، اور پھر اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی، ساری ضمیریں جو ہاں کی ہیں وہ سب آسمان کی جانب جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کس کی؟ ہاں کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں پر آسمان کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اس کی رات، ٹھیک ہے، ہاں یعنی اس کی، آسمان کی، لیلا یعنی رات، اس کی رات، اٹس نائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہاں کا ترجمہ ہوگا اٹس۔ ون مور تھنگ، یہاں پر ہاں جو ہے پوزیسو ملکیت کے طور پر آ رہا ہے، پوزیسو پروناؤن کی طور پر آ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ کیوں آ رہا ہے، آگے ہم پہلے بڑھتے ہیں۔ واو واو یہاں دوبارہ سے حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، تو یہاں پر اور کا ترجمہ آئے گا یعنی اینڈ کا ترجمہ آئے گا، تو اور الحمدللہ اب تک بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب تک ہم سارے جہاں بھی پڑھ رہے تھے واو حرف عطف کے طور پر پڑھ رہے تھے، سوائے جب ہم نے اس سورہ کو بگن کیا تھا والنازعات، تو وہاں پر واو حرف جر تھا، یعنی قسم کے لیے واو تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ کیوں آگے کا جو اسم ہے زیر کے ساتھ ہے، اس لیے وہ قسمیہ ہے۔ یہاں پر واو ہے لیکن آگے جو ہے اسم ہونا ضروری ہے، اور اسم کے اوپر کسرہ اگر ہوگا تبھی وہ قسم ہوگا، ادروائز واو کا ترجمہ اینڈ یا اور میں ہی ہوگا۔ اچھا، واو یعنی اور، واو العاطفہ ہے، حرف عطف ہے، تو واو یعنی اور۔ اخرجا، پہلے تو یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، تو اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں خ، ر، جیم۔ خ، ر، جیم، یہ جو روٹ لیٹرز ہیں قرآن کریم میں 182 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، 182 مرتبہ۔ اچھا، اخرجا روٹ لیٹرز ہے خرجا، خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، لیکن یہاں پر چونکہ اخرجا ہے تو اخرجا کا مطلب ہوگا نکالنا، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ خود نکلنا ہوتا ہے تو وہ خرجا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اخرجا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوگا نکالنا، تو یہاں پر اخرجا مطلب نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر فعل ماضی کے طور پر ترجمہ کریں تو اس نے نکالا، ہی brought out، ٹھیک ہے، اس نے نکالا، تو کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اس میں، اور یہاں پر اس نے نکالا، اس نے کس نے؟ اللہ رب العزت نے نکالا، ٹھیک ہے۔ اخرجا و، اور اخرجا اس نے نکالا، دحاہا، اب دحاہا میں دو لفظ ہیں، دحا پلس ہا، دحا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ضاد، ہا، واو، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 7 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ طریقے سے۔ دوحا کا مطلب ایکچولی میں ہوتا ہے دھوپ کا پھیل جانا،
اور دن کا چڑھ آنا. دھوپ پھیلتی ہے تو دن کیسے چڑھا آتا ہے؟ اس کو دوحا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم ترجمہ اس کا دوحا کا دھوپ کر لیں گے. ٹھیک ہے، دھوپ. دوحا روشنی یا پھر دھوپ. دوحا اور پھر ہا دوبارہ سے وہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہاں پر پوزیسو پروناؤن کے طور پر آ رہا ہے. تو ہا کا ترجمہ ہوگا اٹس، اس کی دھوپ. ٹھیک ہے، اس کی دھوپ. وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، اور اخرجا اس نے نکالا، دُحَاهَا اس کی دھوپ. اور اغتشا تاریک کیا، لیلہا اس کی رات کو. اور اخرجا نکالا، دُحَاهَا اس کی دھوپ کو. یعنی نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اور اس کی مطلب آسمان کی. آسمان میں جب سورج چڑھاتا ہے جب بھی اس میں روشنی ہوتی ہے. آسمان سے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ ہا کی ضمیر السما کی طرف جا رہی ہے، آسمان کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ہم نے پڑھا تھا تم اشد خلقا ام السما بناها، کیا تم زیادہ مشکل ہو بنانے میں یا آسمان؟ تو وہی آسمان کی خصوصیات لگاتار 3 آیتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر 2 پوائنٹ ہیں غور کرنے والے، دونوں میں سیم بات ہے. لیلا اسم ہے، یہاں پر دوحا اسم ہے. یہ دونوں ہا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی اٹیچ پروناؤن ناؤن سے جڑ جاتا ہے، پہلے ناؤن آئے گا اور پھر اس کے بعد میں اٹیچ پروناؤن آئے گا. یعنی جب بھی اسم ضمیر متصل سے جڑتا ہے تو وہ اضافت بناتا ہے، یعنی کہ مرکب اضافی یا پھر پوزیسو کمپاؤنڈ بناتا ہے، اور وہ ملکیت یا پوزیشن بتاتے ہیں. یعنی ایک چیز کس کی ہے، تو یہاں پر اس کی رات، اس کا دن یا اس کی دوحا. ہم نے پہچان بھی دیکھی تھی کہ کیسے پتا چلے گا، یا تو کاکی کے راری رے آ جائے گا، یا پھر آف آ جائے گا انگلش میں، اپوسٹروفی ایس آ جائے گا، یا پھر کوئی نہ کوئی پروناؤن کے طور پر آ جائے گا، اٹس، ہر، یور، مائی، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو جس میں پوزیشن پتا چلے کہ وہ چیز کس کی ہے. تو یہاں پر پتا چل رہا ہے اس کی رات اور اس کی دھوپ. تو یہاں سے پتا چل گیا اس کی رات اور اس کی دھوپ میں کی آ رہا ہے درمیان میں. تو یہاں پر پوزیسو کمپاؤنڈ ہے، ملکیت پتا چل رہی ہے اس کی. کس کی ہے یہ اس آسمان کی ہے. نسبت پتا چلتی ہے، ملکیت یعنی پوزیشن پتا چلتی ہے. تو یہاں پر اس کی رات اور اس کی دھوپ. اب ہم پوری آیت کا ایک مرتبہ اور ترجمہ کرتے ہیں. اور اغتشا اس نے تاریک کیا، یعنی اندھیرا یعنی تاریک، اس نے تاریک کیا، لیلہا اس کی رات کو. اور اخرجا اس نے نکالا، دوحاہا اس کے دن کو، یعنی اس کی دھوپ کو. رات اور دن یوں بھی لے سکتے ہیں یا پھر رات اور دھوپ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دھوپ کی وجہ سے دن ہوتا ہے، تو آپ دوحا کا ترجمہ دن بھی لے سکتے ہیں، دھوپ بھی لے سکتے ہیں، روشنی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سارے ہی ترجمے مل کر دوحا بنتا ہے. یعنی دھوپ آنے سے دن کا چڑھ جانا، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو. اور اخرجا اس نے نکالا، ضحاها اس کے دن کو، اس کی دھوپ کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.